مجھے لگتا کوئی سوال پوچھنا تھا. اگر ہم جب نکلتے ہیں فلائٹ میں عمرہ کے لیے تو فلائٹ میں اعلان ہوتا ہے کہ بھائی آپ عمرہ کی نیت کر لیجیے, تو اس ساتھ کر سکتے ہیں. لیکن اگر کسی رینٹ کا گھر ہو جدہ میں اور وہاں جا کے ہم نیت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ جدہ میں کیا ہو؟ جدہ میں کبھی گھر ہو کسی ریلیٹیو کا, وہاں جا کے ہم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, فلائٹ میں کرنا ہو. دوسرا سوال یہ ہے کہ عمرہ کے درمیان کبھی اگر اپنا وضو ٹوٹ جائے بیچ عمرہ میں تو ہم کو کیا حکم ہے؟ پھر سے وضو کرنا ہے, دوبارہ جا کے کنٹینیو کرنا ہے عمرہ اپنا؟ صحیح. اور ایک اور تیسرا سوال یہ ہے کہ عورت کو لوگ وہاں پر جماعت سے نماز پڑھنے کا کیا ہے؟ اگر چاہتے ہیں جماعت سے پڑھنا وہاں پر تو کر سکتے نہیں کر سکتے؟ دیکھیں, پہلی بات یہ کہ جدہ میں آپ کا اگر کسی جاننے والے کا یا آپ کا خود کا گھر ہے یا آپ کسی کام کے لیے جا رہے ہیں تو آپ احرام کہاں سے باندھیں گے؟ وہ لوگ کہ جو یہاں سے دبئی سے یا پاکستان سے یا باہر سے جاتے ہیں اور ڈائریکٹ جدہ کے لیے فلائٹ ہے, تو یہ یاد رکھیے کہ جدہ جاتے وقت راستے میں میقات آتا ہے, اور میقات سے پہلے احرام کی کیفیت میں ہونا یہ ضروری ہے, اور میقات پر نیت کرنا یا اس سے پہلے نیت کرنا یہ ضروری ہے. اس لیے جہاز میں ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نیت کر لیجئے یا اس سے پہلے نیت کر لیجئے. لیکن جو میقات کے اندر جا رہا ہو اور مکے جانے کا فوراً ارادہ نہ ہو تو اس پر احرام ضروری نہیں ہے. مثلاً آپ جدہ جا رہے ہیں مگر جدہ جانے کا پرپس فی الحال عمرہ کرنا نہیں ہے, بلکہ فی الحال کسی سے ملنا ہے یا کوئی میٹنگ ہے یا وہاں پر کوئی نائٹ اسٹے ہے یا وہاں آپ کا گھر ہے یا کسی کا گھر ہے یا کسی دعوت میں شرکت کرنی ہے, تو اب آپ کا جو جانا ہے وہ فوراً عمرے کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ کسی سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں اور میقات کے اندر جا رہے ہیں مکے کے علاوہ. تو اگر میقات کے اندر جا رہے ہیں اور مکے کے علاوہ جا رہے ہیں اور نیت عمرہ نہ ہو تو آپ بغیر احرام کے جدہ اتر سکتے ہیں. تو آپ جدہ اتریں بغیر احرام کے, اور جن کے جانا چاہ رہے ہیں وہاں جائیں, جو دعوت اٹینڈ کرنی ہے وہ اٹینڈ کریں, اور اس کے بعد وہیں سے ہی احرام باندھ کر احرام کی نیت کر کے آپ مکے کے لیے روانہ ہو جائیں. یا راستے میں کسی جگہ پر آپ رک کر بھی احرام باندھ کے مکے جا سکتے ہیں, یا مسجد عائشہ جا کر بھی احرام باندھ کر آپ عمرہ کر سکتے ہیں. تینوں صورتوں میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عالم. دوسری جو آپ نے بات کی, کیا بات تھی دوسری؟ وضو. احرام کی حالت میں یا عمرے کے دوران کے پورا وقت وضو برقرار رکھنا ضروری ہے, تو ایسا کچھ ضروری نہیں ہے. وضو نماز کے لیے ضروری ہے, وضو تلاوت قرآن جبکہ قرآن کو ہاتھ لگا کر پڑھنا ہو تو قرآن چھونے کے لیے وضو ضروری ہے. اور تیسری چیز ہے طواف. طواف کے لیے وضو ضروری ہے. طواف کے بعد جو 2 رکعت نماز پڑھیں گے اس کے لیے وضو ضروری ہے. اس کے علاوہ باقی چیزوں میں وضو ضروری نہیں ہے. لہٰذا آپ نے وضو کیا, احرام پہنا یا احرام پہننے کے بعد وضو کیا, آپ نے نماز پڑھی جو بھی نماز کا وقت تھا, پھر آپ نے طواف کیا, طواف کے بعد نفل پڑھ لیے. اب اس کے بعد اگر وضو ٹوٹ بھی گیا تو سعی بغیر وضو کے ہو سکتی ہے. تو پورا وقت احرام کی کیفیت میں جب آپ ہیں تو پورا وقت وضو سے رہیں, یہ اچھی بات ضرور ہے, مگر فرض یا واجب یہ ضروری نہیں ہے. نماز کے لیے ضروری ہے اور طواف کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ عالم. اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرمائے اور ہر غلطی سے اللہ پاک